مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی خودکشی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسی اذیت ناک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس میں ایک شخص اپنی جان لینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اذیت اتنی شدید ہوتی ہے کہ خودکشی پر اپنے اہل خانہ کو پہنچنے والے صدمے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ بڑی بڑی پوسٹ پر کام کرنے والے افسر بھی بعض اوقات اپنی جان لے لیتے ہیں۔ جنوری 2021 میں مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر اظہر حسین نے اپنی ماہر نفسیات بیٹی علیزہ حیدر کو قتل کر کے خودکشی کر لی تھی۔ اسی ماہ پولیس ٹریننگ سکول کے پرنسپل ابرار حسین نیکوکارا نے رباط میں اپنے دفتر میں خودکشی کی۔ یہ کوئی ذہنی طور پر کمزور لوگ نہ تھے بلکہ شدید محنت کے بعد بڑی پوسٹ پر پہنچنے والے۔ انہیں پرکشش تنخواہ، گھر، گاڑی اور تمام سہولیات حاصل تھیں، پھر کس چیز نے انہیں خودکشی پر آمادہ کیا؟ غربت خودکشی کی وجوہات میں سے صرف ایک ہے۔ جذباتی صدمات دوسری وجہ ہیں جن میں شدید بے عزتی بھی شامل ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے مرکزی کردار ہٹلر نے بھی گرفتار ہونے کی بجائے خودکشی کو ترجیح دی تھی۔ کچھ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ان کے خوفناک پوشیدہ راز منظر عام پر آ جائیں گے۔ کچھ سوچتے ہیں کہ میں ایسے جرائم اور گناہ کر چکا ہوں کہ انسانیت کے مرتبے سے گر چکا ہوں۔ چنانچہ شیطان پوری قوت سے احساس جرم پیدا کرتے ہوئے انہیں خودکشی پہ اکساتا ہے۔ جذباتی کیفیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ جتنی دیر دماغ غصے میں رہتا ہے اتنی دیر وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے۔ جسم اپنی توانائی بہت تیزی سے خرچ کرتا ہے۔ جھگڑے کے بعد انسان نکاہت محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کوشش کر کے اس غصے کو کنٹرول کر لے تو وہ اس تکلیف سے بچ سکتا ہے۔ اگر وہ غصے کو ظاہر کر کے لڑنا شروع کر دے تو پھر غصے کی شدت اور دورانیہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سامنے موجود شخص سے آپ کی انا کا تصادم بھی شروع ہو جائے گا۔ پھر آپ کی ساری ذہانت اور توانائی اس امر پر خرچ ہوگی کہ خود کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم ثابت کریں۔ شعوری طور پر انسان کا دماغ اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کرے۔ کچھ دیر صبر کر لیں تو بہرحال کیفیات میں بدل جانا ہوتا ہے۔ جیسے ہی غصہ ختم ہوتا ہے تو دماغ میں ندامت کے کیمیکل ڈسچارج ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے انسان جس شخص کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اب اسی سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اہل خانہ کے رشتوں میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی اچھی عادات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی بری عادات پہ صبر کریں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ دباؤ ڈال کر اپنے خونی رشتہ داروں کی برائیوں کو دور کر دیں گے، جو کہ 100% غلط ہے۔ انسان صرف اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے اگر ٹھان لے تو کسی دوسرے کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اگر صرف یہ تہیہ بھی کر لے کہ میں نے مخالف کو جواب دیتے ہوئے اپنی آواز ہرگز بلند نہیں کرنی تو وہ شدید جذباتی کیفیات سے صاف بچ نکلتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرا شخص بالآخر نادم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اکثر لوگ ایک مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ اللہ کرو، ورزش کرو، اپنے خیالات کو مثبت رکھو، ڈاکٹر کے پاس ہرگز نہ جانا ورنہ بدنام ہو جاؤ گے۔ حالانکہ جب انسان کلینکل ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو علاج کے بغیر وہ کسی صورت بھی ریکور نہیں کر سکتا، خواہ وہ اپنی قوت ارادے کے بل پر جتنا مرضی زور لگاتا رہے اور جتنا عرصہ مرضی زور لگاتا رہے۔ کئی ایسے مریض دیکھے جو خودکشی پر تلے ہوئے تھے مگر علاج سے ٹھیک ہو گئے۔ خود کو شاک اور دوسری تھراپی سے گزرنا پڑا۔ دماغ کی کچھ بیماریاں لائف لانگ ہوتی ہیں، البتہ علاج سے بہت حد تک ریلیف ملتا ہے۔ جو بندہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو دوسرے اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کئی مریضوں کی زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص پہلی دفعہ ہی خودکشی کا خیال آنے پر فوراً اپنی جان لے لیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسلسل ذہنی اذیت اسے آمادہ کرتی ہے۔ ایک شخص جو پورا دن بیٹھا اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، یہ احساس اسے کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ میں اپنے پیاروں پر ایک بوجھ بن چکا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے ہیں پھر بھی وہ مسلسل ہاتھ دھونے پر مجبور ہے۔ ایک شخص جو ہر لمحہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہے اسے ہر سانس کے ساتھ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ کسی کو سمجھا نہیں سکتا کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ کوئی شک نہیں کہ نماز سے بہت ثواب ملتا ہے لیکن کلینکل ڈپریشن علاج کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا۔ خدا لازماً ایسے شخص کو جواب دیتا ہے جو تکلیف میں اسے پکارتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی ادویات کے تو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس پر انسان ہنس ہی سکتا ہے۔ آپ کا پیارا موت کے بالکل قریب ہے اور آپ سائیڈ ایفیکٹس کو رو رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ایسے کیسز میں جو نقصان ہونا تھا وہ پہلے ہی ہو چکا، اب جتنی بھی ریکوری ہو وہ بونس ہے۔ جو لوگ اس درجہ تکلیف تک پہنچ چکے ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ان سے قلم اٹھ جاتا ہے۔ 10ویں کا ایک جذباتی طالب علم تو فوراً خودکشی کر سکتا ہے، 40 سالہ بال بچے دار شخص پہلی بار یہ خیال آنے پر اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ کسی نے اسے شدید تکلیف سے گزارا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اپنی جان لے کر میں اس شخص کے ضمیر پر بوجھ بن جاؤں گا، حالانکہ جب زندگی میں اسے تمہاری تکلیف کی پرواہ نہیں تو موت کے بعد بلا کیوں ہوگی۔ خودکشی کے خواہش مندوں کی اصل تعداد بہت زیادہ ہے۔ کئی خواہش کے باوجود صبر کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ تکلیف میں گزر رہا ہوتا ہے،
اس لیے کہ دماغ کی کیمسٹری ہی بگڑ چکی ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں بظاہر ہٹا کٹا ہونے کے باوجود جن کی ذہنی صحت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اٹھ کر رفع حاجت کرنا بھی ایک عذاب لگتا ہے۔ جو شخص صحت مند ہے اسے لگتا ہے کہ یہ شخص ہڈ حرام ہے۔ لوگ خودکشی کی اذیت ناک خواہش کے باوجود دنیا کے تانوں کے ڈر سے ماہر نفسیات کے پاس نہیں جاتے، حالانکہ دوا سے فوری ریلیف مل سکتا ہے۔